نے ذکر کیے اس کی ویڈیوز وغیرہ جب دیکھی تو بہت زیادہ ایز اے پاکستانی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور جس طرح نیٹو نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے اور غیر مسلموں میں اتنا اتحاد ہے، اور جس طرح ان کا جو ڈیفنس ڈیلز وغیرہ ہے، میوچول ڈیفنس جو ان کا ہے، تو اس طرح پاکستان کے اور مسلم دنیا کی بھی ہونی چاہیے. آپ کوئی مسلم کنٹریز کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. جی 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 جی. اور میرے خیال سے یہ ابھی شروعات ہے. اور آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جو ریسیپشن ملی ہے اور جو چیزیں ملی ہے، اور کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اس سے، تو اس چیز میں یہی کہوں گا کہ اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دوں کہ اس چیز میں ہماری بڑی ہیلپ کی ہے نریندر مودی نے. نریندر مودی نے ہماری ہیلپ کی ہے؟ جی اس نے کیسے؟ میں بتاتا ہوں نا. اس نے ہیلپ ایسی کی ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن انہوں نے رچایا تھا اور وہ جو سارا ڈرامہ ہو گیا، اس کے بعد جو سیکس زیرو کی ان کو شکست ملی ہے، تو اس سے پاکستان کی اور بھی دنیا میں ویلیو بڑھ گئی ہے. مطلب جس پاکستان کو پوری دنیا بھولی بیٹھی تھی، وہ پاکستان جو ہے دوبارہ سے کھڑا ہو وہی گیا. نا کہتے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. تو جس طرح انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن سٹارٹ کیا، ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اسلامک کنٹریز ہمیں سر کا تاج بنا لے گی. اگر محمد بن سلمان نے سلوٹ کیا پاکستانی شہزادے کو. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں نا. اگر آپ کو کچھ دن پہلے قطر نے منگوایا تھا، پاکستان بھی گیا تھا اس میں، تو جیسا حملہ ہو گیا، اسرائیل سب پہ حملے کر رہا ہے. جس طرح انہوں نے قطر پہ حملہ کیا، سعودی عرب نے بھی سوچا ہوگا کہ اگلی باری میری بھی آ سکتی ہے. اس کے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں، حرمین شریفین اینڈ مکہ مکرمہ. جی. اور انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو پھر پاکستان کے پاس وہ کیوں آ رہے ہیں. صحیح ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل نہیں ہے جو اسرائیل پہنچ سکے. تو ان سب کو اسی میوچول ڈیفنس کا، اسرائیل بھی آ جائے گا. ہاں ان سب کو اسی میوچول جو ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں ان سب باتوں کا جواب ہے کہ پاکستان کا میزائل اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، ہم لڑ نہیں سکتے، پاکستان مسلم دنیا کا. اور اس میں پاکستان میں نے ایک سٹانس رکھا تھا جس میں 7 پوائنٹس تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن بنانی چاہیے، جس طرح کہ ایک اسلامک نیٹو. تو میرے خیال سے یہ اسی چیز کی شروعات ہے، اور انشاءاللہ باقی کنٹریز بھی آئیں گی. مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ آج سعودی عرب ہے، یہ یہاں پہ کام رکنے نہیں والا. ایک کے بعد ایک کنٹری جڑتی چلی جائے گی اور سربراہی پاکستان کرے گا، اور پھر ہر اسلامی ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں گے، نیوکس ہوں گے، کیونکہ پاکستان ان کو ڈیفینڈ کرے گا. لیکن سر یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں انڈیا دوبارہ سے پاکستان کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے تو کیا سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ کنسیڈر کرے گا؟ بالکل کنسیڈر کرے گا. اور ایک دفعہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے اگر ہو گیا ہے تو ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اب حرمین شریفین کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر بھی آ گئی ہے. اور آج پاکستان کی فوجیں بھی پہنچ گئی ہیں وہاں پر. وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی اسٹریٹجک موو ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جب یہ ڈیلز ہو رہی تھی کسی کو کانوں کان خبر کیوں نہیں، اور ایک دم سے یہ پٹاخہ پھوڑا، بم پھوٹا، اور کوئی بیچارے تو ہارٹ اٹیک ہی کسی کو ہو گیا. آپ اگر آج بھی ان کا میڈیا دیکھ لے تو ان کی ساری میڈیا چینلز پہ یہی چل رہا ہے کہ نیٹو کی طرح پاکستان اور سعودیہ نے ایک الائنس بنائی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے اسرائیل اور انڈیا کیا کرتے ہیں. وہ بھی اس طرح کا کوئی بگ چیلنج فار انڈیا اینڈ اسرائیل. ممالک کو لیڈ ہی کرنا چاہیے، اور پاکستان کو یہی سوٹ کرتا ہے، اور پاکستان بنا بھی اسی لیے ہے. اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے، اور سعودیہ کے لیے جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. تو یہ تو کام ہم خوشی خوشی کریں گے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشگر. اب جیسے آپ دیکھ لیں فلسطین کے اوپر جو پچھلے 1 سال سے ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، پوری جو ہے نا امت مسلمان کوئی ایک غیرت مند لیڈر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے کچھ کر سکے. ابھی 1.5 سال ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا. اگر یہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ یونین بن جاتی ہے اور مطلب اس کے لیے باقاعدہ اسٹیپ لیے جاتے ہیں تو پاکستان لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بولا ہے کہ ایک اسلامک نیٹو بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ پاکستان سارے کا سارا جو ذمہ ہے وہ اٹھا رہا ہے. بالکل اچھی بات ہے. پاکستان دنیا کا پہلا جو ہے نا اسلامی ایٹمی ملک ہے، تو یہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ. اگر پاکستان پتہ ہے کیا، وہ ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے. پاکستان اسلامی ملک کیسی ہے؟ یہاں پر تو باقی لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہ مکمل چلے مانا کہ ہم نے کلمے کی بنیاد پہ پاکستان کو بنایا ہے اور پاکستان کو حاصل کیا ہے. اور آپ نے کہا کہ پہلا ایسے اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹامک پاور ہے، ایٹم بم ہے، اس وجہ سے باقی ملک اس پہ نظر نہیں رکھتے ہیں. تو ابھی تو اسرائیل نے بھی دھمکایا پاکستان کو اچھا خاصا، اور پاکستان نے جتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ پورا پاکستان اتر جائے گا؟ اور اترنا بھی چاہیے، کیونکہ
जहाँ पर एटमी ताकत है वहाँ पर कह लें कि बाकी जो 57 मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के पीछे पीछे चलेंगे और पाकिस्तान एक अच्छा लीडर बन सकता है। यस बन सकता है। देखें गैरत है बड़ी चीज़, जहान है ताको दो में, ठीक है, पहनाती है दुर्वेश को ताज सर दारा। अगर ये गैरत करें तो मुसलमान के अंदर ईमानी ताकत, वो मतलब एक सेपरेट कुव्वत मौजूद है और उससे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आप तारीख उठा कर देख लें, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी